بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 سوالات جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 20 سوالات اور ان کے جوابات بیان کرنے جا رہے ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے ان 20 سوالات کے جوابات بہت کام آتے ہیں۔ جو کام اسلام میں حرام ہیں لیکن نہ جاننے کی وجہ سے لوگ وہ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو مکروہ ہیں۔ ان سب کاموں سے بچنا چاہیے۔ 20 سوالات اور ان کے جوابات درج ذیل ہیں۔ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بیوی گھر کے خرچے سے کچھ پیسے بچا کر اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر اور گھر کی ضروریات پر خرچ کرتی ہے، اور اس میں سے کچھ اپنے میکے والوں کو بھی دے دیتی ہے، جبکہ شوہر کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو 1 ہفتے بعد میکے لے جاتا ہے اور 4 گھنٹے کے لیے رکنے دیتا ہے، مگر بیوی یہ کہتی ہے کہ پورا دن وہاں رہوں گی، تو شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ کیا میاں اور بیوی رات کو ننگے ہو کر اکٹھے سو سکتے ہیں؟ کیا وہ گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ حیض کے دوران بیوی کی ناف کے نیچے شوہر کا اپنا عضو تناسل رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے؟ کیا بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے اسے فارغ کر سکتی ہے، یعنی منی نکال سکتی ہے یا نہیں؟ بیوی کے پورے جسم پر یا کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے، یعنی چاکلیٹ، آئس کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا پورے کپڑے اتار کر بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام شوہروں سے ایک درخواست ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی رونے مت دینا، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کے رزق سے برکت چلی جاتی ہے، گھر اور کاروبار سے برکت چلی جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے جنم لے لیتے ہیں۔ بیوی کی آنکھوں کے آنسو کا ایک ایک قطرہ بہت بھاری پڑتا ہے، یہاں تک کہ شوہر خود رونے کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ جب دوسروں کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اور جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اپنی بیوی روتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، اور جب کسی اور کی بیوی روتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، 20 سوالات جو ہر میاں بیوی کو جاننا نہایت ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال، بیوی گھر کے خرچے سے کچھ پیسے بچا کر اپنے اوپر اور گھر کی ضروریات پر خرچ کرتی ہے، اور اس میں سے کچھ اپنے میکے والوں کو بھی دیتی ہے، جبکہ شوہر کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب، جہاں تک بچائے ہوئے مال میں سے اپنے میکے والوں کو دینے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ معمولی سا مال یعنی تھوڑے پیسے ہوں جن کو عرفاً نظر انداز کیا جائے، اور بیوی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے شوہر کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ یہ مال اپنے میکے والوں کو دے سکتی ہے۔ اب رہا اس کا اپنے لیے اس میں سے کچھ بچا کر رکھنا یا بچوں پر خرچ کرنا، اگر تو اس کا شوہر اس مال پر خرچ کرنے پر بخل کا مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ اس پر معمول کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کو بتائے بغیر معروف طریقے سے اس مال سے لے لیا کرے، تاکہ وہ اپنی ذات پر معمول کے مطابق خرچ کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہیں،
مجھے اور میرے بچوں کی وہ کفالت نہیں کرتے جو میں اس کے مال میں سے اس کو بتائے بغیر لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو معروف طریقے سے اتنا لے لیا کر جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ثابت ہو۔ دوسرا سوال، حیض کے دوران اپنی بیوی کے پستانوں کے درمیان شوہر کا اپنا عضو تناسل رگڑ کر منی خارج کرنا کیسا ہے؟ جواب، حیض کے دوران بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بستری کے علاوہ مرد یا عورت اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی، اس لیے حیض کے دوران ہم بستری نہ کریں اور نہ ہی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے طریقے کو آزمائیں۔ تیسرا سوال، کیا بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر مالش کر کے اسے فارغ کر سکتی ہے، یعنی منی نکال سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، مشت زنی اسلام میں ناجائز ہے، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا بیوی کے ہاتھ سے کروائے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کا عضو تناسل پکڑ کر فارغ یعنی منی نکالتی ہے تو یہ بھی مشت زنی ہی کہلائے گی، اسلام میں اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چوتھا سوال، کیا ہم بستری سے پہلے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، ہم بستری سے پہلے شوہر بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مکمل ننگے ہونا یا ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ درست نہیں۔ پانچواں سوال، کیا بیوی کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے یعنی دبر میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سختی سے منع کرے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہے، ایسا کرنے سے ہم دونوں گنہگار ہوں گے۔ چھٹا سوال، بیوی کی شرمگاہ کو چھونا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، آج کل کے نوجوان جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جو نہایت ہی غلط اور حرام ہے، کیونکہ شرمگاہ ایک گندی جگہ ہوتی ہے اور یہ ناپاک ہے۔ ساتواں سوال، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اسلام میں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ بتایا ہے اور وہ ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کر کے اپنی خواہش کو پورا کرنا، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے کی اجازت نہیں۔ آٹھواں سوال، کیا شوہر اور بیوی رات کو ننگے ہو کر اکٹھے سو سکتے ہیں؟ کیا وہ گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ جواب، شوہر اور بیوی ایک ساتھ ننگے ہو کر اکٹھے سو سکتے ہیں، اس پر گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں۔ نواں سوال، بیوی کی آنکھوں پر کپڑا باندھ کر اور بیوی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یا بیوی شوہر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر یا آنکھوں پر کپڑا باندھ کر کھیلتے ہوئے ہم بستری کریں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جواب، شوہر اور بیوی دونوں رضامندی سے ایسا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھیلتے ہوئے ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ 10واں سوال، کیا شوہر منہ کو چھوڑ کر پورے جسم پر کہیں بھی منی خارج کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، اگر شوہر شرمگاہ کے علاوہ کہیں بھی منی خارج کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشت زنی کر رہا ہے، اس لیے ایسا کرنا ممنوع ہے۔ 11واں سوال، بیوی کے پورے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی چاکلیٹ یا کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا درست ہے یا نہیں؟ جواب، اگر آپ نے پیار کرنا ہے تو آپ بیوی کے گال، پیشانی یا ہونٹ وغیرہ چوم سکتے ہیں، لیکن پورے جسم کو چاٹنا، کریم یا چاکلیٹ لگا کر چاٹنا بھی درست نہیں، کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ مسلمان کو غیر مذہبی طریقے
بالکل بھی نہیں اپنانے چاہیے۔ یہ درست نہیں، یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا طریقہ ہے۔ جانور جب پیار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جسم کو چاٹتے ہیں، تو اس لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ 12واں سوال، کیا بیوی اپنے شوہر کے جسم کے کسی حصے کو چھو سکتی ہے یا کسی عضو کو پکڑ کر کھیل سکتی ہے؟ جواب، بیوی کا شوہر اور شوہر کا بیوی کے پورے جسم پر حق ہوتا ہے۔ بیوی جب چاہے جسم کے کسی حصے کو چھو بھی سکتی ہے اور کھیل بھی سکتی ہے اور چوم بھی سکتی ہے، مگر شرمگاہ کو چھوڑ کر شرمگاہ کو چومنا یا اس سے کھیلنا یہ درست نہیں۔ بیوی شوہر کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، مگر بلا ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 13واں سوال، کیا شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ سے ہاتھ سے کھیل سکتا ہے یا بیوی کی شرمگاہ کو چھو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، شوہر جب چاہے اپنی بیوی کی اجازت سے اس کے کسی بھی حصے کو چھو سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، کھیل سکتا ہے اور چوم بھی سکتا ہے، لیکن شرمگاہ کو چومنا یا اس سے کھیلنا یہ درست نہیں۔ شوہر بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، مگر بلا ضرورت ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ 14واں سوال، کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو منہ میں لے کر چاٹ سکتی ہے یا نہیں؟ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں لینا اور چاٹنا حرام ہے۔ 15واں سوال، کیا بیوی مختصر کپڑے پہن کر شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مختصر کپڑے پہن کر آنا جائز ہے اور رات کو مختصر کپڑے پہن کر سونا بھی جائز ہے۔ 16واں سوال، کیا شوہر اور بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، جی ہاں، شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ دونوں اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر ہی غسل کریں۔ 17واں سوال، کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہیں، بیمار ہیں یا ایسی کوئی مجبوری یا بیماری ہے کہ شوہر یا بیوی اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے، بغیر کسی وجہ کے، صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ 18واں سوال، کیا پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جب میاں بیوی کا نکاح ہو گیا تو سارے پردے ختم ہو گئے، اب شوہر اور بیوی جس حالت میں بھی ہم بستری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی جسم مبارک نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جسم مبارک دیکھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حیا کو پسند کرتا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں پورے کپڑے اتار کر ہم بستری کرنا جائز تو ہے، لیکن کمرے میں اتنا اندھیرا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تک نہ دکھائی دے سکے۔ 19واں سوال، کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جواب، اگر شوہر کے اندر طاقت ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کی جسمانی طاقت کم ہونے لگتی ہے اور وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ایک رات میں ایک ہی مرتبہ ہم بستری کریں۔ 20واں سوال،
ہم بستری سے پہلے کیا بیوی کے جسم کو سہلانا یا کھیلنا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: ہم بستری سے پہلے بیوی کے جسم پر مالش کرنا یا کھیلنا صحیح ہے، لیکن ایسا کرنے سے شوہر اور بیوی کے درمیان زیادہ پیار بڑھتا ہے۔ اگر شوہر ہم بستری کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی کا دل نہیں کر رہا تو شوہر بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کے جسم کی مالش اور اس کے جسم سے کھیل کر اس کو تیار کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ہم بستری کا بہترین طریقہ بستر پر لیٹ کر کرنے کا ہے، مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہو ہم بستری کر سکتے ہو، مگر بہتر طریقہ لیٹ کر ہم بستری کرنے کا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا؟ جواب: بیوی کو ٹائم نہ دینے کے شوہر کے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سو چکی ہے، تو ایسے میں یہ گناہ تو نہیں، لیکن میاں کی جانب سے بیوی کے حق میں زیادتی ہے، کیونکہ بیوی کو ٹائم دینا شوہر کا حق ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی سے ایسی لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینوں گزر جائیں وہ اس کے قریب ہی نہ آئے، تو یہ صورت گناہ کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس پر روایات موجود ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ 4 مہینے اس طرح نہیں گزارنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے۔ 4 مہینے کے اندر میاں بیوی کے پاس آنا لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ تم بیویوں کو ایسے چھوڑ دو کہ جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز جس کی کوئی پرواہ نہیں۔ گرمی لگے، سردی لگے، نہ لگے، دھوپ لگے، نہ لگے، بالکل اس سے لا تعلق ہونا، اس کو قرآن مجید نے ناجائز قرار دیا ہے۔ چاہے وہ ایک بیوی ہو یا زیادہ بیویاں ہوں، اگر وہ یہ والا رویہ ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو ہفتے بعد میکے لے جاتا ہے اور 4 گھنٹے کے لیے رکنے دیتا ہے، مگر بیوی یہ کہتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گی، تو شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ جواب: شوہر پر واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کے لیے جانے دے۔ بہن بھائیوں کے لیے زیادہ عرصہ بھی گزر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ملنے کے لیے جانے دینا یہ کوئی پورے دن کے لیے ضروری نہیں۔ ہاں، وہاں بیوی رات کو رک جائے یا نہ رکے یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ وہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور ملوا کر واپس لا سکتا ہے۔ تو یہ سوال میں 4 گھنٹوں کا پوچھا گیا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس بات پر اپنا گھر خراب نہ کرے۔ شوہر شرعی لحاظ سے تقاضے پورے کر رہا ہے کہ وہ آپ کو ملوا بھی رہا ہے اور 4 گھنٹے کا وقت بھی دیتا ہے۔ اس بات پر شوہر سے لڑنا بالکل غلط ہے۔ یہ تو بیوی یعنی لڑکی کے لیے حکم ہے۔ اب شوہر کو بھی چاہیے کہ سسرال میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو وہ بھی اجازت دے سکتا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی طرف سے اعتدال ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میاں بیوی کے رشتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کوئی پیارا سا کمنٹ ضرور لکھ دیں۔ خدا حافظ۔